أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقوں کی بعض خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی خرابی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ سچی مخلص جماعت مسلمان جماعت کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ان میں سے صاحب ثروت جب اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کے اوپر ریاکاری کے الزام لگاتے ہیں، اور اگر کوئی غریب آدمی محنت مزدوری کر کے خرچ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں لو بھائی دیکھو کتنا صدقہ دیا اللہ کے راستے میں، اس کا تبصر اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے ان کی ایک اور منافقت یہ ذکر کی کہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مالدار بنا دے گا تو ہم اس کے راستے میں خوب خرچ کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا تو بجائے خرچ کرنے کی بخل سے کام دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے لیے بہت بڑی سزا اور جزیہ اور ٹیکس سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی طرح یہاں بھی کچھ ان کی خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ یہ منافق اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، جہاد میں جانا ان کو سخت ناگوار گزر جاتا ہے، اور وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہیں اور ہمیں خاص طور پر یہ غزوہ تبوک جو سخت گرمی کے موسم میں لڑا گیا تھا تو اس میں نہ جا کر یہ بڑے خوش مطمئن ہیں کہ اچھا ہوا اس گرمی کے اندر ہمیں صحرا کی ریت نہیں چھاننی پڑی، بلکہ ان کی کوشش تو یہ رہی ہے کہ جو جہاد میں جانے والے سچے مسلمان تھے ان کو بھی بے دل کریں۔ انہوں نے ان کو بھی کہا کہ بڑی سخت گرمی ہے، کہاں تم جا رہے ہو، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت جہاد پر جاؤ، گرمی تمہیں جلسا کے رکھنے کی دور دراز کا سفر ہے۔ ان کو بھی بے دل بنانے کی کوشش کی، یا اسی طرح اپنے جو منافق دوست ان کے تھے ان کے بھی جذبات اسی طرح کے بنائے
کہ وہ بھی اس جنگ میں اور جہاد میں نہ جائیں، ان کو روکنے کے لیے ان کو کہتے رہے لا تنفروا فی الحرب۔ قرآن نے ان کی ان باتوں کو یہاں بیان کیا، فرمایا فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول اللہ، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیچھے بیٹھے رہنے پر وہ بڑے خوش ہیں، اور وَكَرِهُ، اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحرب، اس سخت گرمی میں اللہ کے راستے میں مت جاؤ، جہاد میں مت شرکت کرو۔ ان کو کہہ دو قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ گرمی دنیا کی کیا ہے، آخرت کی جو گرمی اور حرارت اور آگ ہے اس کا مقابلہ تو یہ دنیا کی آگ نہیں کر سکتی۔ سورج کی تپش تو پھر بھی اس کے مقابلے میں کم ہے، یہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کا 17واں حصہ بھی نہیں ہے، وہ 70 گنا، اس سے کئی گنا بلکہ بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کی آگ جو ہے، اس کو دنیا میں جب بھیجا گیا، اتارا گیا جہنم کی آگ سے لے کر، تو اس سے پہلے کئی مرتبہ سمندر کے پانی سے اس کو دھو کر اس کی حرارت کو کم کیا گیا، پھر یہ دنیا میں اس قابل بنی کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ آپ دنیا کی آگ کا بھی اندازہ کر لو کہ وہ انسان کو لگ جائے تو جھلسا دیتی ہے، اور آخرت کی آگ یا جہنم کی آگ تو فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، وہ بڑی سخت آگ ہے، اس سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کا ایک شعلہ اگر مغرب میں اتارا جائے تو مشرق کا آدمی اس کی تپش سے جھلس جائے گا، اور جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا وہ صرف یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جوتے کے 2 تسمے ہوں گے، جہنم کے تسمے ہوں گے، اور اس کا دماغ اس کے نتیجے میں اس طرح کھولے گا جیسے کہ ہنڈیا کھولتی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر فرمایا جتنے لوگ ہیں اس سے کئی گنا اور زیادہ ہو جائیں، اور ایک جہنمی ان میں شامل ہو جائے تو اس کی اندر سے نکلنے والی تپش سے باقی لوگ بھی جھلس گئے۔ تو فرمایا دنیا کی گرمی سے، دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچ کر تم بڑے خوش ہو رہے ہو، تمہیں تو آخرت کی تکلیف اور عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ قل نار جہنم اشد حرا، یہ دنیا کی گرمی کیا ہے، فرما دیجئے پیغمبر جہنم کی آگ اشد حرا، بڑی سخت اس کی حرارت اور گرمی ہے۔ لوگ کانوں یفقہون، کاش یہ لوگ سمجھیں۔ دنیا میں یہ ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہم جنگ میں نہیں گئے، ہم نہیں مارے جائیں گے، نہیں تکلیف اٹھائیں گے، یہ تھوڑی دیر کی خوشی ہے، تھوڑی دیر کا ہنسنا، مزے لینا کر لیں، لیکن پھر آخرت میں جو کچھ یہ کرتوت کر رہی ہیں اس کے بدلے میں جو ان کو رونا پڑے گا وہ تو بہت زیادہ ہوگا۔ یہ ہنسی، یہ خوشی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑی سی ہنسی اور تھوڑا سا مسکراہٹ کر لیں، ہنس لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کسب اور کرتوتوں کے بدلے میں جو انہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا وہ تو کئی گنا زیادہ ہے۔ فَإِن رَجَعَكُمُ اللَّهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اے پیغمبر اب غزوہ تبوک سے جب تم واپس ان کے پاس جاؤ گے، یہ لوگ آئیں گے تمہارے پاس، بڑی معذرتیں کریں گے اور کہیں گے آئندہ ہم تمہارے ساتھ جنگ اور جہاد میں شریک ہوں گے، مال و جان سے تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن ان کو کہہ دو کہ آج کے بعد تم کبھی بھی ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں شریک ہو سکتے، تم اس لائق اور قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ جنگ میں شامل کیا جائے اور تمہیں اپنی معیت اور صحبت میں رکھا جائے، اس لیے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ تم نے اپنے باطن کو فساد، خرابیوں اور نفاق سے بھر رکھا ہے، تمہارے ذہنوں میں سوائے منافقت کا کچھ نہیں آتا۔
قرآن نے یہاں کہا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر آپ کو اے پیغمبر اللہ ان میں سے کسی جماعت کی طرف لٹائے تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر وہ آپ سے اجازت مانگے جنگ میں نکلنے کی، جہاد میں جانے کی اجازت مانگے، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، ہرگز تم اب ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے، ہمارے ساتھ اب جہاد میں تم نہیں جا سکتے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہیں تم ہمارے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرو گے، ان سے قتال کرو گے، کیونکہ تم نے اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جو بیرونی دشمن سے مقابلہ ہوا اس میں تم نے پیچھے رہ جانے اور بیٹھے رہنے کو ترجیح دی، اس کو پسند کیا، تو اب نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، معذور لوگ جو پیچھے ہیں یا عورتیں جو گھروں میں بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں نہیں جنگ میں جا سکتی، ان کے ساتھ تم بھی پیچھے رہو۔ اب تم آئندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آئندہ کوئی منافق ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہاد میں نہیں جانے دیتے تھے۔ اور اسی طرح اے پیغمبر یہ اس لائق نہیں ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، ان کی اب بخشش نہیں ہونی، ان کے باطن خراب ہو چکی ہیں، لہذا آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی پچھلے رکوع میں گزری ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ۔ عبداللہ بن ابی منافق جب اس کی موت واقع ہو گئی، اس کا بیٹا جو مخلص اور سچا مسلمان تھا حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے والد فوت ہو گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی دی اور نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور کہا اللہ کے رسول یہ منافق ہے، اس نے فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کہا۔ حضرت عمر روکتے رہے، حضور نے فرمایا اے عمر، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اور اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو اللہ نے اختیار دیا مجھے، میں استغفار کرنے کو پسند کرتا ہوں، اور 70 مرتبہ نہیں میں 71 مرتبہ استغفار کروں گا، شاید اللہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کی دلجوئی کی خاطر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر رحیم و کریم ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح طور پر قطعی طور پر اللہ نے روک دیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ابد کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے کوئی استغفار نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے قطعی طور پر سختی سے منع کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر کبھی بھی منافق کی جنازے میں شرکت نہیں کی، نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں کے نام بتا دیے تھے، جو پکے منافق تھے، جو اعتقادی طور پر بھی خرابی اور غلطی کا شکار تھے، ان کا اعتقاد ہی درست نہیں تھا، اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس منافق کی جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے اپنے دور میں کہ حذیفہ جس کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تو حضرت عمر بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضور نے منع کیا تھا ویسے سختی سے کہ کسی کا نام آپ نے بتانا نہیں ہے، صرف حضرت حذیفہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سر النبی کہا جاتا تھا کہ حضور کے رازداں ہیں یہ، حضور نے ان کو نام بتا دیے تھے۔ حضرت عمر پوچھتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے مجھے منع کیا، اور حضرت عمر نے اپنی وفات سے قبل اپنے صاحبزادے کو کہا کہ اگر میری نماز جنازہ میں حذیفہ شریک ہوں تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں دفن کرنا، اور اگر وہ میری نماز جنازہ میں شریک نہ ہو تو پھر مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو حضور نے اس کے بعد
منافقوں کی نماز جنازہ قطعی طور پر بند کر دی۔ جو بظاہر مسلمان تھے، عام مسلمانوں کو پڑھنے کا حکم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ وماتوا وہم فاسقون، اور ان کی موت بھی اس حالت میں آئی ہے کہ اللہ کے حکم اور قانون کو توڑنے والے ہیں، موت بھی اسی کفر کی حالت میں آئی ہے۔ ولا تعجبک اموالہم، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ اور کچھ ان میں سے وہ تھے جو مالدار تھے، جو صاحب حیثیت ہو، مسلمان ہو اور مالدار ہو، اس سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ دینی کاموں میں بڑھ کر حصہ لے گا، مال بھی خرچ کرے گا، اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے گا، جان سے بھی مال سے بھی وہ خدمات سر انجام دے گا۔ لیکن ان منافقوں کا حال یہ ہے، جو ان میں سے مالدار ہیں، وہ اپنے مال کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، وہ مال خرچ کر کے راضی نہیں ہیں۔ آج بھی ہمیں اپنے سرمایہ دار مالدار مسلمانوں کا حال دیکھنا چاہیے کہ وہ غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کے حوالے سے کس قدر بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور اگر کسی پر خرچ کر بھی دیں تو احسان جتلاتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے پیغمبر ان کے مال و اولادهم اور ان کی اولادیں تمہیں تعجب میں نہ مبتلا کریں۔ انما یرید اللہ ان یعذبهم بها، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہی مالوں اور اولاد کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو اللہ عذاب دے۔ وہی اولاد ایسوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے، وہ مال ان کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ وَتَذْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس طرح نکلے گی کہ ہم کافرون، اور حال یہ ہوگا کہ یہ کفر میں مبتلا ہوں گے، اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہوں گے، اس طرح ان کی روحیں نکلیں گی تو اس کی سزا پھر جہنم ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ الرَّسُولِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، ان مالداروں کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے سورت یا آیت اور حکم اترتا ہے اس بارے میں کہ ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر دین کے غلبے کے لیے جہاد کرو، تو استأذنک اولو الطول منہم، ان میں سے جو مالدار ہیں، دولت والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، استأذنک، آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ذرنا نکن مع القائلین، ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی کام کریں گے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو پیچھے بھی ملک کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں پیچھے ہی رہنے دیں، جہاد میں عملاً جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مالدار نہ مال خرچ کریں گے نہ خود اپنی جان کو پیش کریں گے۔ رضوا بہ یکونوا مع الخوالف، بلکہ یہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ مع الخوالف کے ساتھ رہیں، مرد ہو کر عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، چوڑیاں پہن لی ہیں انہوں نے، ہیں مرد، ہیں باتیں مردانہ کریں گے لیکن عمل کے بزدل ہیں۔ بلکہ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا، سورہ احزاب میں بھی ہے کہ فَإِذَا جَاءَ، جب تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے نا کسی دشمن کی کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، ان کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے جیسے ایک بے ہوش آدمی نہیں ہوتا، غشی کے دورے جیسے پڑ دیں، تو ان پر خوف اور ڈر کی وجہ سے غشی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ دشمن کی حالت ختم ہو جائے، دشمن چلا جائے، تو پھر سَلَكُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، بخل دل میں پالے ہوئے پھر بڑی تیز تیز زبانیں چلائیں گے، زبان کے دھنی ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے عورتوں کی طرح ہیں، بزدل ہیں، عملاً جہاد میں جانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ پسند کرتے ہیں بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، انہیں اب سمجھ بھی نہیں آتی۔ لیکن رسول سچے مسلمان کون ہیں؟ قرآن نے وہ بھی واضح کر دیا، سچے مسلمان تو وہ ہیں لیکن رسول والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھو قرآن مجید ہر جگہ پر جماعت کی بات کرتا ہے، فرد کی بات نہیں کرتا۔ لوگوں میں آج انفرادیت کا بہت زیادہ غلبہ پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچی جماعت کون ہے؟ جن کے سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے، یہ پوری جماعت ہے۔ حضور اپنی جماعت کے ساتھ مل کر کیا کر رہے ہیں؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنی مالوں اور جانوں سے دشمن کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ اپنی اس سچی جماعت کے ساتھ مل کر کی ہے۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہیروازم کی سوچ پیدا کر دی گئی کہ کوئی ایک ہیرو آ جائے، بس
بس اپنے مسائل ہمارے مسائل حل کر دیں۔ اب یہاں بھی عمران صاحب اکیلے گویا کہ ملک کی حالت بدل دیں گے، کوئی ایسا وزیر آ جائے، کوئی ایسا صدر آ جائے تو ملک کی حالت کو سدھار دیں۔ یاد رکھو اکیلا آدمی کبھی بھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا جب تک اس کے ساتھ اس نظریے کی، اس فکر کی جماعت نہ ہو۔ والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یہ مل کر کیا کر رہے ہیں؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ سب سے اہم چیز ضروری ہوتی ہے وہ ایسی مخلص سچی جماعت تیار کرنا جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، نہ بکنے والی نہ جھکنے والی، نہ ہی جان بچانے والی۔ اس میں منافق نام نہاد لوگ شامل ہوئے، لیکن جو حالات گزرتے گئے یہ منافقوں کی چھانٹی ہوتی چلی گئی، یہ الگ ہوتے چلے گئے۔ لیکن جو سچے مخلص تھے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار تھے، وہ آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان مال کے ساتھ قربانی دیتے رہے، اور انہی کی وجہ سے دین اسلام دنیا میں غالب آیا اور پھیلا۔ تو یہاں بھی قرآن نے کہا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں اور خیرات ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا میں اللہ ان کو فتوحات دے گا، کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اور آخرت میں نجات دے گا۔ اعد اللہ لہم، ان کے لیے آخرت میں اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ تجری من تحتہا الانہار، جن کے اندر نہری نظام جاری رہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی تو یہ دنیا کی کامیابی اولئک هم المفلحون ہے کہ دنیا میں اقتدار ملے گا، اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگے، اور آخرت کی کامیابی جنتوں اور نجات کی صورت میں ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی تو یہ آخرت کی کامیابی ہے جو ایک مسلمان کے پیش نظر رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر منافقوں کی کچھ اور خصلتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک خصلت تو یہ کہ وہ جب بھی کوئی مشکل کام درپیش ہوتا ہے جس میں مال کی، جان کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جان دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی مال خرچ کرنے کی انہیں فکر ہوتی ہے، بلکہ ان کی اگلے درجے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو جان مال لگانے والے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، ان کو کے ذہنوں کو بھی پراگندہ بناتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کام میں شریک ہوں۔ اور دوسرا، قرآن مجید نے یہاں مالداروں کی حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ ایسے مالدار جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مال سے اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، تو ایسے مالداروں کا وہ مال ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا اور عذاب کا باعث بنے گا، اور آخرت کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب